الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذا خرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا صدق الله مولانا العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم جسے صدیق کی صداقت کا اعتراف نہیں، وہ لاکھ سجدے کرے یہ گناہ معاف نہیں۔ دلوں میں بغض ابو بکر اور بدن پر حج کا لباس، تیرے نصیب کے چکر ہیں طواف نہیں۔ تمام بے ذوق افراد درود شریف پڑھ رہے ہیں۔ میں نے باذوق نہیں کہا، بے ذوق کہا ہے۔ واجب الاحترام میری کوشش ہوتی ہے جس مہینے جو واقعہ رونما ہوا ہو تاریخ کے اعتبار سے اس پر گفتگو کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے بیر معونہ کا واقعہ بیان ہوا کہ وہ سفر کے مہینے میں یہ واقعہ ہوا کہ 70 صحابہ کو دھوکے سے منافقین نے شہید کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے دشمنوں پر 1 مہینے تک فجر کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھ کر بد دعا کی۔ اس کی تفصیل آپ کے سامنے بیان ہوئی۔ اس کے علاوہ بھی دیگر واقعات آپ کے سامنے گزشتہ جمعہ بیان ہوئے۔ کل سے کچھ زیادہ مصروفیات تھی، ابھی بھی ذہن پر گندہ تھا۔ آتے ہوئے ساتھیوں سے پوچھ رہا تھا کہ یار موضوع کیا ہونا چاہیے، مجھے تو کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہا۔ اور ابھی آ کے کمرے میں بیٹھا ہوں تو ایک دم یاد آیا کہ سفر کے مہینے میں تو ہجرت کا واقعہ بھی ہوا۔ یہ میں نے سوچا تو بابا کی آواز آ گئی، صدیق چلیے سانگا خدائیے۔ تو میں نے کہا یہ بہت اچھا کام ہو گیا، اور ہجرت پر وہ نظم پڑھنا شروع ہو گئے۔ اور اس پر دونوں باتیں میچ ہونی، اور میں نے آپ کو اتنی دل کی نہیں گردے کی گہرائیوں سے بتایا، اور آپ کی سبحان اللہ نہیں نکلی۔ مجھ سے اب گلہ نہ ہو، بس وہ ایک تقریر کا موڈ اور جو ایک ذوق ہوتا ہے وہ ختم ہو گیا۔ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ آپ صحیح فرما رہے ہیں، ان کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ وہاں میراثی ذرا سی بات کرتا ہے کفریہ بھی، اور اس کی قوم آگے سے داد دیتی ہے سبحان اللہ کہتی ہے، اور آپ لوگوں کو یہ کشف سمجھ نہیں آ رہا مولویوں۔
بابا ہم بولے سبحان اللہ، یہ دیکھ لو یہ بھی ناراض ہو۔ تو سفر کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا سفر بھی ہوا، اور ناراض نہ ہونا، میں نے کئی بار آپ سے یہ درخواست کی ہے کہ آگے اگلی صفوں میں صرف وہ لوگ بیٹھا کریں جو زندہ دل ہوں، باذوق ہوں، دلیر ہوں اور بات کو سمجھنے والے ہوں، تاکہ یہ اثرات بولنے والے پر آتے ہیں سبحان اللہ، اور وہ گفتگو صحیح کر سکے۔ ہماری کمزوری کہہ لیں، عادت کہہ لیں یا کمزوری کہہ لیں کہ جب مجمع ذوق والا نہ ہو تو ہم سے بات ہوتی بھی نہیں ہے۔ جیسے ابھی مجھے ذہنی طور پر آپ لوگوں نے ٹارچر کیا ہے، تو بہرحال میں کوشش کروں گا ٹوٹی پھوٹی باتیں چند آپ حضرات کے گوش گزار کر سکوں۔ آپ جانتے ہیں بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ہوتی ہے کہ سفر کے مہینے بڑا منحوس ہوتا ہے۔ اچھا، یہاں مصیبت یہ ہے کہ سفر کا مہینہ منحوس، محرم میں شادی نہیں کر سکتے، فلاں مہینہ یہ نہیں کر سکتے، تو کون سے مہینے میں کیا کریں پھر بھائی؟ ہر ایک نے ہر مہینے کے لیے اپنے لیے ایک بات بنا لی ہے، تو پھر یہاں تو آدمی فارغ ہو کے بیٹھا رہے، اور کہ جی سفر کے مہینے میں سفر بھی نہیں کر سکتے۔ اس کی تفصیل میں نے اس درس میں آپ کے سامنے بتلائی۔ انہیں یہ بات بتلانا چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بابرکت اور مبارک سفر جو ہجرت کا سفر تھا وہ اسی سفر کے مہینے میں شروع ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی، اور اس سفر کی برکت کا اندازہ ایسے لگائیں کہ ہجرت کے واقعے سے پہلے مسلمانوں کی تعداد گنی چنی تھی۔ 13 سال مکہ مکرمہ میں محنت ہوئی، اور ہجرت کے بعد ہجرت کی سفر کی یہ برکت ہے کہ اب 10 سال کے عرصہ گزرا ہے، اور حجۃ الوداع میں 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کھڑے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ کی توحید کو بیان کیا، حق و صداقت کے عالم کو بلند کیا، یہ بات مکے کے مشرکوں کو ہضم نہیں ہوئی، اور سارے مخالف تھے اور کہہ رہے تھے یہ انتہا پسندی والی بات ہے، یہ لڑانے والی بات ہے، یہ کوئی بات ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو، یہ لات منات عزا یغوث یعوق نصر ود سوا یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ تو ایک نئی بات لے کر آئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو آگے کہا کہ ان کو سمجھائیں کہ یہ آپ کا بھتیجا شتم آلہتنا سب آلہتنا، ہمارے معبودوں کو گالیاں دیتا ہے، حالانکہ اللہ کے نبی کی زبان اطہر گالی سے پاک ہے، لیکن جب باطل کا رد کیا جائے تو اسے گالی ہی لگتی ہے، اور 1000 بار اسے گالی لگے حق بات کہنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مشہور جملہ جو اپنے چچا کو بتایا کہ میرے ایک ہاتھ پہ چاند اور ایک ہاتھ پہ سورج بھی لا کے رکھ دو تو پھر بھی میں اپنے موقف اور مشن سے باز نہیں آؤں گا۔ اس میں بڑا سبق ہے کہ چاہے ساری دنیا مخالف ہو لیکن آپ ڈٹے رہو، آپ جس کو حق سمجھتے ہو ڈٹے رہو، اگر کوئی مخالف بھی ہوگا لیکن آپ کی استقامت دیکھے گا تو وہ آپ کے قریب آ جائے گا، جیسا کہ ہمیں نظر آ رہا ہے۔ ہر فرقہ دین مسلمانوں کا جو ہے وہ الحمدللہ حق نواز کے مشن کو سمجھ رہا ہے، اور اس کی بات کو اب سمجھ رہا ہے، اور اس کی بات اب کہہ رہا ہے، اور اسی کے بعد کے تذکرے عام ہو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد اب گھیرا تنگ کرنے کی کوشش کی، کیا کچھ نہیں کیا، رلے میں رسی ڈال کے گھسیٹا، 3 سال شیب ابی طالب کی گھاٹیوں میں محصور رہے،
جب انہوں نے دیکھا کہ یہ باز نہیں آتے تو اب انہوں نے دہشت گردی کا ارادہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیتے ہیں۔ میٹنگ ہو رہی ہے کمرے میں کہ کیا کیا جائے، کیسے جان چھڑایا جائے، اور نہ جانے کتنی میٹنگیں فاروقی صاحب کے متعلق بھی ہو رہی ہوتی ہیں۔ جیسے آج ایک میراثی کا دھمکی آمیز کلپ آپ نے سنا ہوگا، اس میراثی کا جو فاروقی صاحب کو دھمکی دے رہا ہے کہ ہم تمہیں زمین میں گاڑ دیں گے، تیرا باپ بھی نہیں گاڑ سکتا، جب تک زندگی ہے نہیں ہے، جان دیں گے، خوشی سے دیں گے اور عظمت اصحاب رسول کے لیے دیں گے۔ لیکن ادارے اور انتظامیہ نوٹ کرے کہ پچھلی دفعہ بھی چہلم کے بعد مولانا عادل خان شہید کو شہید کیا گیا، اب یہ دھمکی دے کر کہنا کیا چاہ رہے ہیں، حالات کون خراب کرنا چاہ رہا ہے، کس رخ پہ لے کے جانا چاہ رہا ہے۔ ہم تو اتنی گستاخیوں کے باوجود بھی ابھی بھی پرامن انداز میں احتجاج کر رہے ہیں، اور اس کا فائدہ بھی الحمدللہ ہمیں نظر آ رہا ہے۔ دھڑا دھڑ ایف آئی آریں بھی کٹی جا رہی ہیں، اور جناب گستاخان کے خلاف گھیرا بھی تنگ کیا جا رہا ہے۔ لیکن سامنے دیکھیں کیا کچھ ہوا۔ ایران نے گزشتہ 2 دن پہلے ایرانی بارڈر سے فائرنگ ہوئی، ایک ایف سی اہلکار پاکستان کے شہید ہوئے، اور ابھی کل جو ہے 11 افراد جو پکڑے گئے سارے ایرانی تھے۔ وہ کیا کرنا چاہ رہے تھے وہ سب آپ کو پتا ہے۔ بابا صرف صحابہ اور اسلام کی بات نہیں ہے، اس طبقے سے پاکستان کو بھی خدا کی قسم خطرہ ہے، پاکستان کی طرف بھی للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا ہے۔ اس نے جو وہ دھمکی آمیز انداز میں بات کی، میں آسمانوں پہ اڑنا چاہتا ہوں، تم کو میں زمین میں گاڑوں گا۔ میں نے کہا آسمانوں پہ تو اس لیے بھی اڑ رہا ہے کہ یہ لوگ ڈاکٹروں سے ذرا پوچھو، جب ایک انسان کا بلڈ پریشر ہائی ہو اور جب وہ سو رہا ہو تو بعض دفعہ وہ خواب دیکھتا ہے کہ اوپر اڑ رہا ہے، اور جب بلڈ پریشر لو ہو تو ڈاکٹر کہتے ہیں سوتے ایسا لگ رہا ہے جیسے کنویں میں جا رہا ہے۔ تو تو جو آسمانوں پہ اڑتا ہوا نظر اس لیے آ رہا ہے کہ تیرا بلڈ پریشر فاروقی کی گرج نے اتنا اونچا کر دیا ہے کہ اب تجھے یوں خیالوں میں اونچائی نظر آ رہی ہے۔ یہ تو ایک بات میں نے کی، لیکن انتظامیہ کو سنجیدگی کے ساتھ اس دھمکی کی طرف توجہ دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے؟ زمین میں گاڑے گا، پدی اور پدی کا شوربہ، وہ بھی لمبا پانی والا، زیادہ پانی والا۔ ملک کے حالات کیا چل رہے ہیں؟ جب سے پڑوسی ملک میں اللہ والوں کی حکومت آئی ہے، ان کو تکلیف شروع ہو گئی، وہاں سے ایران کو تکلیف شروع ہو گئی، امریکہ کو ہو گئی، سب کو تو ہے۔ کوئی بات نہیں، سارا کچھ کرو، عظمت اصحاب رسول کے ترانے گائیں گے انشاءاللہ۔ بیٹھ کے میٹنگ ہو رہی ہے مکہ میں، سمجھ نہیں آ رہی بات، شیطان انسانی شکل میں آیا اور اندر آیا اور بوڑھا لگ رہا تھا، اور آیا بھی شاید ایران کی طرف سے تھا، وہی سمت تھی، اور آگے کہا ہم نے سنا ہے یہاں کوئی میٹنگ ہو رہی ہے۔ میں نے کہا ہاں، میں نے کہا میں بھی مشورہ دوں؟ کہا بولو۔ کہا دیکھو میں شیطان ہوں، شین سے نام آتا ہے، مشورہ دوں گا۔ کہا کیا مشورہ ہے؟ کہا مشورہ یہ ہے کہ تم اتنے قبائل والے یہاں بیٹھے ہو، اپنے اپنے قبیلے سے چند لوگوں کو جمع کرو، اور رات کو ایک دم محمد کے گھر پر جا کر اللہ بول دو۔ اب جب تم اسے قتل کر دو گے، یہ بنو ہاشم کس کس قبیلے سے لڑیں گے؟ آخر قصاص پہ مجبور ہوں گے، اور تم قصاص دے کر جان تو چھوٹے گی۔ اسے پتہ نہیں تھا کہ پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اللہ نے بذریعہ وحی بتا دیا۔ اب رات کو آئے ہیں، آئے بھی اندھیرے میں بالکل، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دلائل کا جواب نہ دے سکے تو انتہا پسندی پہ آئے کہ قتل کر دو، مار دو، جان تو چھوٹے گی۔ اسے پتہ نہیں تھا انہیں یہ دین، یہ حق، یہ سچ
قیامت تک رہے گا، اور ہر فرعون کے مقابلے میں ہر دور میں اللہ موسیٰ ضرور پیدا کرے گا۔ اب یہ آئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو گھیرا، ارادہ خطرناک ہے، یہ قتل کر دینا ہے اور مارنا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آج ہم نے نعوذ باللہ شہید کر دینا ہے۔ چنانچہ یہ ارادے اللہ کے نبی کو اللہ نے بتا دیا بذریعہ وحی، پیغمبر نے، میں کچھ پرانے انداز میں بھی بتاؤں گا کہ پیغمبر نے اپنے بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلایا، اور یہ بھی علی کی بہادری ہے، میرے علی کی دلیری ہے، اور علی کو پیغمبر نے وہاں بستر پر لٹا کر، جبکہ پتہ ہے دشمن ایک دم دیواریں پھلانگ کے آ کر اور ایک دم وار بھی کر سکتا ہے، علی شہید بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بھی نہیں کہ علی کو نہ بتایا ہو، علی کو بتا بھی دیا کہ سچویشن یہ ہے، ماحول یہ ہے، حالات یہ ہیں۔ کیا دلیر ہے میرا علی! آج کسی کو پتا چل جائے کہ کسی کے گھر پر ریٹ آنی ہے، اور وہ دوست کہ یار آج میری جگہ میرے گھر پہ تو رہ جا، اور جتنا بھی پرانا دوست ہو وہ کہے گا بابا یہ کام ذرا مشکل ہے، کیونکہ ریٹ آ جائے اور کچھ ہو گیا تو میرا کیا ہوگا۔ لیکن علی کی دلیری دیکھ، اور پیغمبر کو اللہ رب العزت کی طرف سے وحی ہوتی ہے، اور آج علی کو یہاں پر سلایا جا رہا ہے اور بستر پہ لٹایا جا رہا ہے، اور تلواروں کے سائے کے ماحول میں علی المرتضیٰ کو اپنے بستر پہ لٹا کر بتایا جا رہا ہے کہ تلواروں کے سائے میں بھی علی ڈرتا کسی سے نہیں ہے، علی موت سے نہیں ڈرتا ہے، علی موت سے نہیں گھبراتا ہے، تاکہ آج کے دن فیصلہ ہو جائے کہ علی موت سے ڈرنے والا نہیں۔ جبھی تو ابو بکر کو خلیفہ دل سے مانا، عمر کو خلیفہ دل سے مانا، عثمان کو خلیفہ دل سے مانا، آخری عمر میں آ کر حضرت معاویہ سے معاہدے کے لیے علی تیار ہوئے۔ اسی تیاری کو دیکھ کر بعد میں ان کے بیٹے حسن نے اپنے والد کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے حضرت معاویہ کے ساتھ صلح کر کے ان کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ بکواس کرتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ خلافت ان کا حق تھا، لیکن علی کو پتا تھا ماحول سازگار نہیں، مارا جاؤں گا، کبھی بات نہیں کر سکتا، فتح چھن گیا، کوئی بات نہیں کر سکتا، مارا جاؤں گا۔ اور ادھر تو علی آج اکیلا ہے، کوئی بھی نہیں ہے، کوئی علی کے ساتھ نہیں، کیونکہ پیغمبر نے تو جانا ہے جب علی اس ماحول میں موت سے نہیں ڈرتا، پتا چلتا ہے کہ علی موت سے نہیں ڈرتا۔ کیا تم کس علی کو مانتے ہو؟ جس علی کو ہم مانتے ہیں وہ کسی سے اللہ کے سوا نہیں ڈرتا، موت سے نہیں ڈرتا، حق کہنے سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ سوچ علی کا بیٹا جسے صحیح نہ سمجھے اس کے مقابلے میں آ کے بتاتا ہے خاندان کٹوا دوں گا، لیکن دنیا کو بتا دوں گا کہ تقیہ میرے مذہب کا حصہ نہیں ہے، کتمان میرے مذہب کا حصہ نہیں ہے، بات چھپانا میرے مذہب کا حصہ نہیں ہے۔ بستر پہ لٹا دیا اور کہا علی تم سو جاؤ۔ آقا اس کا فلسفہ فرمایا فلسفہ یہ کہ باہر جتنے بھی کافر ہوں گے وہ تجھے نبی سمجھتے رہیں گے، وہ سمجھیں گے نبی تو ہے، حالانکہ تو نبی تھوڑی ہے، تو علی ہے، ولی ہے، گل کی کلی ہے، چمن کی کلی ہے، ولیوں کا ولی ہے۔ لیکن یہ باہر جتنے بھی کافر کھڑے ہوں گے وہ سمجھیں گے جبریل نے تیرے طرف آنا تھا، وہ سمجھیں گے کہ تو نبی ہے، وہ سمجھیں گے کہ جناب وہی تیری طرف آتی ہے، وہ سمجھیں گے کہ یہی والا معصوم ہے، وہ سمجھیں گے کہ یہی مفترض الطاعت ہے، وہ تو یہ سمجھیں گے اور سمجھتے رہیں تاکہ آگے لوگوں کو پتہ چل جائے جو علی کو صحابی سمجھتا ہے یہ وہ نبی والے ہیں، اور جو کچھ اور سمجھتا ہے وہ باہر کھڑے ہونے والے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ علی سو جاؤ تاکہ یہ سمجھیں تو نبی ہے۔ آنکھ پٹی اٹھائی اور پھینک دی، ان کافروں کی آنکھوں میں مٹی گئی، آنکھوں میں جب مٹی گئی اب بستر پہ سویا ہوا علی انہیں نبی نظر آنے لگا، اور نبی وہاں سے چلے گئے۔ میں نے کتاب میں پڑھا، بتا دوں اپنے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان،
حضرت علی فرماتے ہیں مجھے کچھ نہیں پتا کہ میری موت کب آ جائے، اور یہ واقعہ ان کی کتابوں میں بھی ہے۔ میں ہر وقت ڈرتا ہوں، اس لیے رات کو سوتا بھی نہیں ہوں صحیح طرح کہ کیا پتہ غفلت میں موت نہ آ جائے۔ میں نے کہا جو عالم الغیب ہو اسے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن علی کی بہادری دیکھ کہ علی کہتے ہیں جب نبی نے فرمایا یہ امانتیں فلاں فلاں کو دینا، مجھے یقین ہو گیا کہ آج رات نہیں مروں گا۔ اس دن جو رات کو میں سویا ہوں ایسا کبھی بھی نہیں سویا۔ یار تلواروں کے سائے میں کسی کو گہری میٹھی نیند آ جائے، یہ کام علی کا ہے۔ یہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ علی یہ میری امانت ہے تیرے سپرد، میں جا رہا ہوں، یہ فلاں کو فلاں کو فلاں کو دے دینا۔ آقا آپ بھی تو کسی کی امانت ہے، آپ تو اللہ کی امانت ہے، آپ آج فیصلہ کروانا ہے، میری امانت تیرے پاس ہوگی، خدا کی امانت ابو بکر کے پاس ہوگی۔ اور وہاں سے چلے جائے گئے، پوچھ ذرا ہر ایک سے پوچھ کہاں گئے بھائی، کہاں گئے؟ وہاں سے جو گئے تو کہاں گئے؟ کافر سارے کھڑے تھے ان کے قریب سے گزر گئے، انہیں نظر ہی نہیں آیا نبی، انہیں نظر ہی نہیں آئے، اور وہاں سے سیدھا وہاں گئے، اور سیدھا وہاں گئے، اور پھر جناب کہاں گئے؟ پوچھ تو صحیح، ذرا سی بھی رتی بھر حیا ہوگی تو بتا دے گا کہ سیدھا ابو بکر کے دروازے پہ گئے۔ تو پھر پتہ چلا نا کہ ساری دنیا نبی کے دروازے پہ آتی ہے، نبی آج رات صدیق کے دروازے پہ جا رہا ہے، اور جا کے دروازے پہ دستک دی اور کہا علی چلنا ہے، ابو بکر جانا ہے، چلنا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب نبی نے فرمایا کہ اللہ نے تجھے ساتھ لے جانے کی اجازت دی ہے، تو کہتے میرے والد کی آنکھوں میں خوشی سے آنسو آئے، تو مجھے اس دن پتہ چلا کہ آنسو خوشی سے بھی نکلتے ہیں۔ میں سمجھتی تھی کہ آنسو درد و تکلیف و غم ہی رنج کی وجہ سے ہوتے ہیں، لیکن مجھے اس دن پتہ چلا کہ آنسو خوشی سے بھی نکلتے ہیں۔ اور میرے والد نے کہا کہ تیار ہوں، بالکل، یہ دیکھیں تھیلی بالکل تیار ہے، 5000 درہم ہیں، یہ 5000 سارے کے سارے لیے اور نبی کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوئے۔ اب وہ جس تھیلے میں تھے اس کو باندھنے کے لیے کوئی رسی نہیں تھی، تو حضرت اسما صدیق کی بیٹی 8 سال کی، ان کے یہاں پر ایک کپڑے کا بیلٹ تھا، وہ انہوں نے کھولا اور یوں لمبائی میں 2 ٹکڑے کیے، آدھا وہاں باندھ دیا، آدھا تھیلے پر آدھا کمر پر۔ نبی نے دیکھا تو ذات النطاقین کا لقب دیا کہ 2 پٹیوں والی، یہ ابو بکر صدیق کی بیٹی حضرت اسما کا لقب ہے۔ چنانچہ صدیق تو صدیق گھرانے کی قربانی بھی دیکھو، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ صرف قصہ کہانی نہیں ہے، یہ صرف ایسی قصے کے طور پر بات نہیں ہے۔ اسے ذرا ماحول کے تناظر میں ذرا دیکھ لو کہ اسی کے گھر میں صرف 2 بیٹیاں ہوں، ایک بیٹی 5 سال کی ہو، ایک 8-9 سال کی ہو، گھر میں بوڑھا باپ ہو، اس حال میں سب کو چھوڑ دینا اور ساری جمع پونجی بھی لے لینا اور لے کر اپنے دوست کے ساتھ چلے جانا، آج کوئی اس دور میں اس طرح کر سکتا ہے؟ اور صدیق کو پتا بھی تھا نبی کو اگر وہ وہاں نہیں پائیں گے تو یہاں ضرور پائیں گے، انہیں پتا ہے، کافر کو بھی پتا ہے، نبی جہاں بھی جب بھی جس وقت بھی کبھی بھی جب ملیں گے تو صدیق ساتھ ضرور ہوگا۔ یہ سارا لیا، اور اس حال میں سب کچھ چھوڑنا، پروانے کو چراغ بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ اسی طرح گئے سب کچھ چھوڑ کر، اور بچیوں کا حال دیکھیں، والد اس وقت تک تو ایمان نہیں لائے تھے، ابو قحافہ کہنے لگے کچھ گھر والوں کے لیے بھی دے کے گئے یا نہیں تھے تو نبی نا۔ اب بچیوں کی تربیت دیکھو، ایک تھیلے میں کنکر بڑے بھرے اور دادا کے ہاتھ پھرواتی ہیں، دیکھیں کافی سارا کچھ دے کر گئے، کہا شکر ہے کچھ دے کے بھی گیا ہے۔ کیا تھا؟ پتھر تھا،
اور صدیقی گھرانہ بتا رہا تھا کہ پتھر قبول ہیں لیکن نبی کی تکلیف برداشت نہیں ہے، یہاں سے چلے ہیں اور پھر چلے ہیں، اور پھر وہی والی بات ہے کہ چلے ہیں اور جا رہے ہیں۔ صدیق نبی کو لے کے جا رہا ہے، اپنی سیکورٹی میں لے کے جا رہا ہے، وہ دیکھ تصورات کی دنیا میں گھوم کے دیکھ۔ ایک کہتا ہے صدیق خلافت لے گیا، میں نے کہا بدبختہ، چھوٹی چیز ہے خلافت، جفی مار کے نبی کو لے گیا ہے، تو ابھی تک وہیں پھنسا ہوا ہے، وہ تو نبی کو لے گیا۔ اور بتا کے گئے ہیں بیچی کو کہ غار کی طرف جا رہے ہیں، کھانا پہنچا دینا۔ کتنی بار وہاں جانا ہوتا ہے، غار سور تک جانے کی ہمت نہیں ہوتی، اتنا بلند ہے۔ صدیق تو تیرے گھر کی بچیاں بھی خدا کی قسم نبی کی خادمہ ہیں، اتنی بلندی پر کھانا لے کے جانا۔ اور اعتماد دیکھو نبی کا اس گھرانے پر۔ جب کوئی روپوشی کے ایام میں ہوتا ہے نا، اپنے خاص دوستوں کو بھی نہیں بتاتا، اپنے گھر والوں کو بھی نہیں بتاتا کہ میں کہاں ہوں یا کہاں جا رہا ہوں، کہ بھائی کوئی ریٹ پڑ گئی، ان کو 2 تھپڑ لگے تو ایسا نہ ہو کہ فوراً بتا دے وہ فلاں کزن کے گھر پہ ٹھہرا ہوا ہے۔ تم لوگ تو ان حالات کو زیادہ جانتے ہو نا سپاہ والوں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ادھر اتنا اعتماد ہے، یہ بچیاں ہی صحیح جان دے دیں گی، پتہ نہیں بتائیں گی۔ اور پھر ہوا بھی، آیا ابو جہل پوری ریٹ لے کر، سیدھا یہ اندر گھس گیا، چادر 4 دیواری کا تقدس پامال۔ میں نے پہلے بھی ایک مرتبہ کہا، آج کئی لوگ ایسے ہیں جو اس لیے کام نہیں کرتے، جڑتے نہیں ہیں جماعت میں، یار ریٹ نہ پڑے، گھر میں عورتیں بھی ہوتی ہیں، چادر 4 دیواری کا تقدس پامال نہ ہو جائے، یہ مسئلہ نہ ہو جائے، وہ مسئلہ نہ ہو جائے۔ اور جس صدیق نے نبی کے لیے اپنی چادر 4 دیواری کے تقدس کا خیال نہیں کیا، میرے دوست آج اس صدیق کی چادر کے لیے اور اس کی عزت و ناموس کے لیے اپنی چادر اور 4 دیواری کے مقدس کا خیال نہ کرنا، جیسے اس نے خیال نہ کیا اللہ نے صدیق کو کامیاب کیا۔ تو صدیق کے لیے پرواہ نہ کرے گا، اللہ تجھے بھی کامیاب کرے گا۔ تجھے ڈر ہے کہ چادر 4 دیواری کا تقدس پامال نہ ہو؟ یہاں صدیق کو پتا تھا کہ یہاں میرے گھر ضرور آئیں گے، اپنی چادر 4 دیواری کے تقدس کی پرواہ نہیں کی، اور وہ آ گیا ابو جہل۔ عتبہ بھی تھا، شیبہ بھی تھا، ربیعہ بھی تھا، ابو سفیان رضی اللہ عنہ اس وقت تک مسلمان نہیں تھے، وہ بھی تھے۔ اور آ کر کہا اسما کو، کیونکہ حضرت عائشہ تو چھوٹی تھی 4 سال، حضرت اسما 9 سال کے قریب، کہاں ہے تمہارا باپ، پتہ ہے؟ اب اگر بولے نہیں پتہ تو تربیت صدیق کے یہاں ہوئی ہے، بتاتی ہوں کہ پتہ ہے تو پھر خطرہ نہ ہو، ہمت کر دی، جھوٹ نہیں بولا، تربیت صدیق کی ہے۔ دشمن کے نرغے میں کھڑے ہو کر صدیق کی بیٹی جھوٹ نہیں بولتی، صدیق کیسے بول سکتا ہے؟ اور آ کر کہا بتاؤ تمہارا باپ نبی کہاں ہے، پتہ ہے تمہیں؟ کہتی ہیں پتہ ہے، گردن اٹھا کے کہتی ہے پتہ ہے۔ ابو جہل خوش ہو گیا، ابھی تو پکڑے جائیں گے، کہاں ہے بتاؤ؟ اب بتانے کے لیے تھوڑی بتایا، ادھر آ ستم گر ہم انر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں، آ جا تو ٹل لا لے۔ نے کہا نہیں بتائے گی، کہا بتا تو نہیں سکتی، جان دے دوں گی لیکن پتہ کافر کو نہیں، نبی صدیق کا پتہ مسلمان کو بتاؤں گی۔ ابو جہل نے زور سے تھپڑ مارا، حضرت اسما کی کان کی بالی جا کے 3-4 فٹ دور جا کے گری۔ ابو جہل لمبا تڑنگا تھا، اتنے زور سے ایک بچی کو تھپڑ، اور پھر دوسرا تھپڑ مارنے لگا تو ابو سفیان آ گئے۔ تو شرم کر، عورت ذات پہ ہاتھ اٹھاتا ہے، کوئی حیا کر، یہ تو عرب کی کلچر اور ثقافت کے خلاف ہے، بچی پہ ہاتھ اٹھاتا ہے، لوگ کیا کہیں گے ہم اتنے کمزور ہو گئے،
اور ابو سفیان نے ہاتھ پکڑ لیا. یہ صدیقی گھرانے اور صدیق کی بیٹی کے لیے ابھی ایمان نہیں لائے ہوئے تھے ابو سفیان، لیکن اتنا دفاع کیا ہے تو اللہ نے ابو سفیان کو پھر اس اجر سے خالی نہیں چھوڑا، اس کا بدلہ اللہ نے ضرور دیا ہے. اس ریٹ مارنے والوں میں اور بھی تھے، لیکن کسی کو اللہ نے ایمان کی دولت نہیں دی، لیکن جس نے صدیق کی بیٹی کا دفاع کیا ہے اللہ نے اسی نیکی کی برکت سے پھر اس ابو سفیان کو فتح مکہ کے دن ایمان کی دولت سے بھی نوازا. ابو سفیان کے گھر کو پیغمبر نے دار الامن بھی قرار دیا، اور پھر یہی ابو سفیان ہے جس کو پیغمبر نے طائف کے مال غنیمت کا امیر بھی مقرر کیا ہے. اور پھر جب طائف کے قیدی پکڑ کے لائے گئے ان قیدیوں کی حفاظت کا امیر بھی حضرت ابو سفیان کو مقرر کیا ہے. پھر اسی نیکی کی شاید برکت تھی کہ ابو سفیان صحابی بنے، پھر ان کی دونوں آنکھیں جنگ میں شہید بھی ہو گئی، اور یہ شاید اسی نیکی کا بدلہ ہے جو صدیق کی بیٹی کے لیے ابو سفیان نے کیا تھا. تو اللہ نے اس انداز میں بدلہ دیا کہ اللہ رب العزت نے سورہ توبہ، سورہ انفال میں، سورہ توبہ میں اللہ نے حنین کا واقعہ بیان کیا ہے تو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ. اللہ نے حنین کے دن سکینہ نازل کی، رحمت نازل کی رسول پر اور مومنوں پر. قرآن نے جس سکینہ کو ذکر کیا ہے کہ وہ سکینہ نبی پر اور مومنوں پہ نازل کی ہے. اس حنین کی جنگ میں ابو سفیان بھی شریک تھے، وہ ابھی ایمان نہیں لائے ہوئے اور صدیق کی بیٹی کا دفاع کرتے ہیں. اللہ اتنا کچھ دیتے ہیں، اللہ مجھے تجھے بتا رہے ہیں آ صدیق کی بیٹی کے لیے میدان میں اگر تو نے اپنی جان کے نذرانے دے دیے، اور جیسے عبد الغفور ندیم کامیاب ہوا اس کی قبر سے خوشبو ہم نے سونگھی ہے، تم نے سونگھی ہے. اللہ نے دنیا میں بتا دیا ہے جو صدیق کے بیٹی کا دفاع کرے ضائع نہیں ہوتا، رنگ جاتا ہے. یہ نیکی تھی کہ ابو سفیان آڑے آئے، اس لیے اس ریٹ مارنے والوں میں کسی کو ہدایت نہیں ملی. کس کو ملی؟ ابو سفیان کو. بولو رضی اللہ تعالیٰ. یہ احسان کیا ہے. اب وہ ڈھونڈنے لگے، کھوجیوں کو بلایا، دیکھو بھائی یہاں سے شروع کرو نشانات قدم. دیکھتے جا رہے ہیں. اتنے ماہر ہوتے تھے کھوجی، پاؤں کے نشان سے اندازہ کرتے تھے مرد کا پاؤں ہے، عورت کا پاؤں ہے، جوان کا پاؤں ہے، بوڑھے کا پاؤں ہے، اندازہ کرتے تھے. اور پھر دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں، آتے آتے ہاں مل گئے نشان، یہ محمد کا پاؤں، یہ ابو بکر کا. دیکھتے دیکھتے غار کے آ گئے قریب، وہ جو پہاڑ ہے اس کی جڑ کے پاس. بھائی ذرا اوپر چلنا، یہاں بھی نشان آ رہے ہیں. تھوڑا سا فٹ اوپر گئے، رک گئے. کیا ہو گیا؟ کھوجیوں کو کہا ابو جہل کمپنی نے کیا ہوا؟ کہا سمجھ نہیں آ رہی، ابھی تک نشانات قدم 2 آدمیوں کے تھے اور اب 1 آدمی کے نشان نظر آ رہے ہیں. دوسرا دائیں بائیں آگے پیچھے کہیں گیا ہے تو نشانات قدم تو نظر آتے، یا تو وہ آسمانوں پہ اوپر چلا گیا ہے یا یہاں سے اچانک غائب ہو گیا ہے، کیونکہ اب ایک ہی نشانات قدم نظر آ رہے ہیں. انہیں کیا پتا تھا وہ اوپر تو گیا ہے لیکن آسمانوں پہ نہیں، صدیق کے کندھے پہ گیا ہے. اسے کیا پتا تھا صداقت نے نبی کے بوجھ کو اپنے کندھوں پہ اٹھا لیا ہے. اور میں یہاں پر پہنچ کر ایک جملہ ارشاد کیا کرتا ہوں، ارشاد فرماتا ہوں، کیونکہ جملہ یہ سے اس لیے اپنے بارے میں خود ارشاد کا لفظ ذکر کر رہا ہوں کہ وہ کیا ہے کہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اب جو 1 آدمی کے قدموں کے نشان نظر آ رہے تھے وہ نشان کس کے تھے؟ کس کے تھے؟ کس کے قدموں کے تھے؟ اللہ دنیا کو بتانا چاہ رہا ہے جس نے نبی تک پہنچنا ہو ابو بکر کے نقش قدم پہ چل کے آئے، کہ اب یہی قدم ہیں نشانات قدم
جس کے نقش قدم پر چل کے آؤ گے تو نبی تک پہنچو گے. اسی لیے تو فرمایا اقتدوا بالذین من بعدی ابا بکر و عمر کہ میرے بعد ابو بکر و عمر کی اقتدا کرنا کہ یہ نشانات قدم صدیق کے ہیں. اپنے کندھوں پر ابو بکر نے نبی کو اٹھا لیا ہے اور لے کے جا رہے ہیں, اوپر تک لے کے جا رہے ہیں. اچھا اس کا بھی ذرا تصور میں خطیبانہ نکتہ آپ کو بتاتا ہوں کہ اب جب کہ کسی کے کندھوں پہ بیٹھتا ہے تو بٹھانے والا ذرا نیچے ہونا پڑتا ہے یا نہیں ہونا پڑتا؟ رب نے کہا ہوگا ابو بکر تھوڑا نیچے ہو. ربا کیوں؟ کہا نیچے ہو, نبی کو بٹھا کے آج تجھے اونچا کرنا ہے. یہ نیچے ہونا نہیں ہوگا بلکہ یہ بلند ہونا ہوگا, کیونکہ یہ تو اب تیرے کندھوں پہ اس کے قدم آنے والے ہیں. جو قدم علیمہ سعدیہ کی اونٹنی پہ لگیں تو وہ سب سے آگے بڑھے, براق پہ لگیں وہ سب سے آگے بڑھے, مکہ مدینہ میں لگیں وہ سب سے آگے بڑھیں. آج تیرے کندھوں پہ لگوا کر بتانا چاہتا ہوں تو سب سے آگے ہے. اور صرف ایسے ہی نہیں بلکہ آخر میں نبی اس کا عملی مظاہرہ بھی کریں گے کہ تجھے مسلح پہ کھڑا کر کے اور سب کو پیچھے کھڑا کر کے عمر پیچھے ہوگا, عثمان پیچھے ہوگا, علی پیچھے ہوگا, حسن پیچھے ہوگا, حسین پیچھے ہوگا, اور نبی کہہ رہے ہوں گے کہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس کہ ابو بکر سے کہو آگے آئے تاکہ دنیا کو پتہ چلے اس نے میرے اپنے کندھوں پر میرے قدم کا بوجھ اٹھایا ہے, اور جس کے پر میرے قدم لگے وہ ایسے ہی سب سے آگے ہوتا ہے جیسے ابو بکر سب سے آگے. اپنے کندھوں پہ چڑھتے جا رہے ہیں بلندی پر. ہائے ہائے یہ بوجھ اتنا پھر بھی اٹھا لیا. فتح مکہ ہوا, علی بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی بت توڑتے جا رہے ہیں تو حضرت علی بن عاص, یہ علی بن عاص تھے, بعض لوگ اسے حضرت علی سمجھتے ہیں. علی بن عاص نبی کے نواسے ہیں. اب ان کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا اور کہا یہ بت اوپر تک ہاتھ نہیں پہنچ رہا, تو توڑ. انہوں نے کہا آپ میرے کندھوں پہ سوار ہو جائیں. ہمیں تو نبی کا بوجھ برداشت کر سکتا ہے کیا؟ اچھا یہ کہنے لگا دیکھو مکہ فتح ہوا اور بھی بہت سارے تھے لیکن نبی نے علی کو کہا کہ بت توڑو. میں نے کہا علی کی شان ہے, یہ تھے علی بن عاص, لیکن چلو اگر وہ علی بھی ہوں تو مجھے بتاؤ نبی نے صرف علی کو فرمایا بت توڑو اور کسی کو نہیں پتہ ہے. جب تم سے یوں بات کر رہے ہیں تم بھی آگے سے کہو تجھے بھی پتہ ہے. تو کیا میں کہا میں بتاتا ہوں. باقی وہ کیوں نہیں کہا کہ بت توڑو؟ ابو بکر کو نہیں کہا, عمر کو نہیں کہا, عثمان کو نہیں کہا, خالد کو نہیں کہا, علی کو کیوں کہا؟ کیونکہ اللہ کو پتہ تھا ابو بکر کہہ کر کوئی گھوڑے کے آگے نہیں جھکے گا, عمر کہہ کے کوئی دیکھ کے آگے نہیں جھکے گا, عثمان کا نام لے کر کوئی جناب کسی جھنڈے کو مولا نہیں کہے گا, علی کا نام لے کر لوگ شرک کریں گے. تو چنانچہ رب نے کہا علی تو بتوں کو توڑ کر بتا دے کہ شرک کا سب سے بڑا دشمن علی ہے. شرک کا سب سے بڑا دشمن علی ہے. اللہ کے بندر بات یہ تھی اور تو اس کو کچھ اور سمجھا, اس لیے کہا تو توڑ. میرا بوجھ برداشت کر سکتا ہے اس لیے تو کندھوں پہ بیٹھ. میں سوچتا ہوں جب غار کی طرف ابو بکر نے کہا کہ کندھوں پہ آئے تو ادھر کیوں نہیں کہا کہ بوجھ برداشت کر سکتا ہے؟ انہیں پتہ ہے جب عشق و محبت سرحدوں کو بھی کراس کر جائے تو پھر وزن نہیں لگتا, بوجھ نہیں لگتا, پھر وزن محسوس نہیں ہوتا, بوجھ محسوس نہیں ہوتا.
اور انہیں پتہ تھا یہ محبت اور عشق کے اندر اتنا نبی کے ساتھ متحد ہو چکا ہے کہ رب کو بھی جب غار کا واقعہ بیان کرنا تھا تو فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، نہ گھبراؤ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ نہیں کہا ان اللہ معی و معاک، الگ الگ جملہ نہیں کہا کہ اللہ میرے اور تیرے ساتھ ہے، بلکہ قرآن نے کہا، غار میں نبی نے صدیق کو کہا ان اللہ معنا، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے، یعنی جو معیت ربی کی چادر نبی پر وہی صدیق پر، الگ الگ نہیں کیا۔ اور پھر غار میں چلے گئے، جا کے صفائی کی، ایک ایک سوراخ کو بند کیا، پھر نبی کو بلایا۔ صفائی پہلے صدیق نے کی، پھر نبی کو بلایا۔ جب نبی غار میں آئے تو پیچھے قرآن بھی آ گیا۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ میں ساتھیوں کو کہا کرتا ہوں اللہ نے مجھے تجھے یہ چیز کچھ بتائی ہے۔ کہتے کیا؟ میں نے کہا اللہ نے بتایا تیرا دل بھی بمنزل غار کے ہے، پہلے ابو بکر کی محبت آئے گی، صفائی ہوگی تو تب نبی کی محبت آئے گی، جب نبی کی محبت آئے گی تو تب تیرے سینے میں قرآن آ کر تو حافظ قرآن بھی بن سکتا ہے۔ اور جس کے دل کے غار میں ابو بکر نہیں وہاں نبی نہیں، اور جہاں نبی نہیں وہاں پر قرآن نہیں، جہاں قرآن نہیں وہاں پر جناب پھر تراویح نہیں سمجھ آ رہی بات بابا۔ قرآن یہ آتا ہی اس کے سینے میں جس کے سینے میں ابو بکر ہو، جس کے دل میں ابو بکر ہو۔ اس لیے انجینئر بن جائے گا، پائلٹ بن جائے گا، اور پتہ نہیں بھنگی بن جائے گا، بنو متا پتہ نہیں کیا کچھ بن جائے گا، لیکن صدیق دل میں نہیں ہے تو حافظ نہیں بن سکتا۔ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ اس لیے صدیق کی محبت پہلے، اور پھر نبی کو بلایا۔ آئے ہائے، کوئی خوش ہو رہا ہوگا، کوئی جل رہا ہوگا، ہے نا بھائی؟ یہ باتیں کوئی خوش ہوتا ہے، کوئی جلتا ہے، پسند اپنی اپنی، نصیب اپنا اپنا۔ اور کوئی جلدا ہے تے جلے میں جلاواں گا، میں تے رتبے صدیق دے سناواں گا، نو ٹینشن۔ بلایا، اپنی جھولی میں سلایا، اپنی جھولی میں، اور پھر وہ یوں نبی کو دیکھتے رہے، آنکھیں بھی نہیں چپکاتے، ٹائم ضائع نہ ہونا، ایسا آسانی سے موقع تھوڑی ملتا ہے، یہ تو کسی کسی کو ملتا ہے، بلکہ کسی کسی کو نہیں، صرف صدیق کو ملتا ہے، یا صدیق کو ملتا ہے یا دنیا سے جاتے ہوئے عائشہ کی گود میں سے عائشہ کو ملتا ہے۔ یہ گودیاں اتنی بابرکت ہیں، کبھی صدیق کی گود میں، کبھی مصطفیٰ کا سر مبارک عائشہ صدیقہ کی گود میں، اور بتا رہے ہیں کہ پوری نبوت کا سارا اصول وہ ان گودیوں کے اندر ہے، ان جھولیوں کے اندر ہے، اور دیکھتے جا رہے ہیں۔ اچھا سارے سوراخ بند تھے، ایک پیڑی رکھی ہوئی تھی ساری، اب وہ کالا نکل کے آیا، وہ کیا کہتے ہیں اس کو؟ سانپ، پشتو میں کیا کہتے ہیں؟ مار، انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ اسنیک۔ اور یہ آیا، اچھا اسے برداشت نہیں ہو رہا، یہ محبتیں کیوں چل رہی ہیں، یہ راز و نیاز کی باتیں کیوں چل رہی ہیں، یہ تکلیف میں آیا کہ یہ بھائی یہ تو نہیں ہونا چاہیے، اور ڈنگ مارتا جا رہا ہے، ڈارتا جا رہا ہے، اور وہ کالا سانپ یہ سمجھ رہا تھا کہ ایک ہی ڈنگ میں بھاگ جائے گا۔ اس پاگل کے بچے کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یاری پکی نبھاتا ہے صدیق، کچی نہیں۔ وہ اپنا کام کرتا جا رہا تھا اور کہہ رہا تھا بھاگ جائے گا۔ اس بدبخت کالے کو، سانپ کو پتہ ہی نہیں تھا تو جب بھی ڈنگ مارنے کی کوشش کرے گا، غار میں بھی تو نبی کے ساتھ صدیق ہوگا، مزار میں بھی تو نبی کے ساتھ صدیق ہوگا۔ وہ ڈنگ مارتا جا رہا ہے اور یہ پاؤں بھی نہیں ہلا رہے کہ آنکھ نہ کھل جائے، آرام میں خلل نہ ہو۔ ایسا عشق کسی کا دیکھا ہے؟ ایسا عاشق دنیا میں کہیں دیکھا ہے؟ لیکن بشری تقاضا ہے، آخر
بشری تقاضے کے تحت آنسو چھلک پڑے. اب ظرف اور مظروف دیکھو. آنسو چھلک پڑے. آج مولوی صاحب بڑے فخر سے کہتے ہیں یار میں ناگن مرکز گیا, اللہ نے دل نرم کیا, میں رویا, میرے آنسو مسجد کے مصلے پہ گرے. کوئی کہتا ہے میں گیا بیت اللہ میں, میرے آنسو گرے تو بیت اللہ پہ گرے. میں نے کہا صدیق کے آنسو چہرہ رسول اللہ پہ گرے. آنسوؤں کی قیمت دیکھ, آنسوؤں کی. صدیق تو صدیق ہے. ظالمہ تجھے اب بھی سمجھ نہیں آ رہا صدیق؟ آنسو کی قدر و قیمت دیکھ رخ مصطفیٰ پر جس کو رب والضحیٰ کے ہے, اور جس کے روشن چہرے کی بدولت رب نے دنیا کو روشنی عطا کی ہو. رخ مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے جلنا سیکھا. آنکھ کھل گئی. کیا ہوا؟ آقا ڈنگ مارا ہے. کوئی نہیں, اپنا لعب دہن لگایا, اللہ رب العزت نے تکلیف کو ختم فرما دیا. بس بات کو ختم کرتا ہوں ایک جملہ کہہ کر, واقعہ تو لمبا ہے. 3 دن نبی اور صدیق غار میں رہے. کتنے دن؟ کتنے دن؟ کتنے دن؟ 3 دن رہے. اب میں ایک سوال پوچھا کرتا ہوں کہ یہ تینوں دن کیا نبی سوئے ہیں؟ نہیں بھائی. آج کوئی شیخ, کوئی استاد, یہ تو مروت اور اخلاق کا تقاضا ہے نا. آپ کے ساتھ کوئی شاگرد بھی ہو, وہ سارا دن آپ کی خدمت, آپ کہیں بھائی تم بھی تو آرام کرو. جس نبی کا عمر ایک سواری پہ جائے, غلام ساتھ ہو, وہ سواری پہ باریاں تقسیم کرے کہ تھوڑا تو بیٹھے گا, تھوڑا میں, تھوڑا تو, تھوڑا میں. وہ نبی کیا تینوں دن خود آرام کے اخلاق اور مروت کے تو خلاف ہے بظاہر. تو ایسا ہوا ہوگا نا 3 دن میں کہ نبی سونے لگے اور فرمایا ابو بکر تو پہرا دے, میں سو رہا ہوں. اور اب جب نبی اٹھے اور کہا ہو ابو بکر تو سو, ابو بکر تو سو, اب محمد پہرا دے, تاکہ دنیا کو پتہ چلے صدیق کی پہرے داری نبی کی سنت ہے. بھائی جنگوں میں ہم نے صحابہ کے واقعات پڑھے. کسی مرصاد میں, کسی گھاٹ میں 2 صحابی ہوتے, ایک آرام کرتا, ایک تھوڑی دیر پہرا دیتا, پھر ایک دوسرا اٹھتا, ایک آرام کرتا, دوسرا پہرا. یہاں تینوں دن پیغمبر آرام کر رہے ہوں گے. سمجھ آ رہی ہے بات یا نہیں؟ اس لیے آؤ صدیق کی چوکیداری اپنی زندگی کا مشن بنا لو. خدا کی قسم اللہ دنیا میں بھی عزتیں دے گا, اللہ آخرت میں بھی عزتیں دے گا. اللہ تعالیٰ سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.